الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواہ مسلم. معزز بھائیو، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 560 آپ ملاحظہ کریں. اس حدیث کے راویہ ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يصلي احدكم بحضرة الطعام. کہا تم میں سے کوئی شخص شدید بھوک میں مبتلا ہے اور نماز کا وقت بھی ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھ لو. اسی طریقے سے کوئی آدمی نماز کا وقت ہوا ہے، شدید پیشاب اسے لائق ہوا ہے یا پیشاب یا پاخانہ آ رہا ہے، کہا کہ پہلے ضرورت پورا کرو، اس کے بعد نماز کے لیے آؤ. تو حضرات، اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ نماز کو آتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں کہ شدید بھوک میں مبتلا ہے. پہلے تو ہمیں بات معلوم ہونا ہے، نماز کے اوقات متعین ہوتے ہیں، ہمیں ضروریات سے پہلے فارغ ہو جانا ہے. بسا اوقات کبھی ایسا ہوا کہ انسان روزے سے ہے یا کبھی سفر سے آیا ہوا ہے، شدید بھوک میں مبتلا ہے، تو شریعت نے کہا پہلے کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھ لو. اس لیے کہ اگر بھوکا انسان نماز کے لیے آتا ہے، پوری نماز میں خیال اس کا کھانے پر رہے گا، خشوع و خضوع نماز سے خالی ہو جاتا ہے. جس نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو، وہ نماز اللہ کے پاس اجر سے کمزور ہوتی ہے. تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ آدمی پہلے کھانا کھا لے. اور اسی طریقے سے نماز کو آنے والی مصلیوں سے غلطی ہوتی ہے. گھر سے وضو کیا، پانی پی لیا اور مسجد کو آتے ہی پیشاب آ رہا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے کے بعد پھر جا سکتے ہیں، اور نماز میں آ کے کھڑ گئے اور پورا ذہن نماز سے ہٹا ہوا ہے. شریعت نے کہا غلط بات ہے، پہلے آپ پیشاب سے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد نماز کے لیے آنا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے نماز کے لیے خشوع و خضوع ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا میری امت سے سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ نماز سے خشوع و خضوع ہے. انسان نماز میں تو رہے گا، اب دیکھیے کتنے لوگ ایسے اس کا دماغ کہیں اور گھومتا رہے گا. اس لیے بسا اوقات امام سے کبھی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، کسی کے اندر یہ طاقت اور یہ سکت نہیں ہوتی کہ لقمہ دے سکے. کیوں؟ اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کس رکعت میں موجود ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائی، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی جو چیزیں ہیں شریعت ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.